غزوہ خندق، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک فارسی کی تجویز نے اسلام کی تاریخ کو بدل دیا؟ 10,000 مسلح جنگجو بمقابلہ 3,000، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ یہ ہے غزوہ خندق کی حیران کن داستان۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبدالقیوم اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ حکمت۔ یہ واقعہ اتنا حیران کن ہے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ یہ ایک ایسا وقت تھا کہ جب مدینہ منورہ ایک چھوٹے اسلامی معاشرے کا مرکز بن چکا تھا، لیکن چاروں طرف سے کفر کی آندیاں اسے مٹانے کے لیے زور لگا رہی تھی۔ غزوہ احد کے بعد قریش کو یقین ہو چکا تھا کہ اگر اب حملہ کیا جائے تو اسلام کو جڑ سے اکھاڑا جا سکتا ہے۔ اسی امید پر عرب کے بڑے قبائل کو متحد کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا مکمل خاتمہ کرنے کے لیے تیاریاں ہونے لگی تھیں۔ قریش، غطفان، بنو سلیم اور سب سے بڑھ کر مدینہ کے اندر سے بنو قریظہ یہودیوں کی غداری، یہ سب کے سب ایک ہی دن مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ یہ اسلام کی مکمل تباہی کا منصوبہ تھا۔ سن 4 ہجری میں بنو نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی تو مسلمانوں نے انہیں مدینہ سے نکال دیا۔ وہ خیبر جا کر بس گئے اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا مرکز بن گئے۔ بنو نذیر کے سردار اور قریش کے ابو سفیان اور بنو غطفان اور دیگر قبائل کو اس بات پر آمادہ کیا گیا کہ یہ سب متحد ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ کر دیں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ مدینہ کے اندر سے بنو قریظہ یہودی ان کا ساتھ دیں گے۔ بنو قریظہ مدینہ کا ایک قدیم یہودی قبیلہ تھا جن کا معاہدہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ شہر کی حفاظت کریں گے اور حملہ آوروں کی حمایت نہیں کریں گے، لیکن دیگر قبائل کی چالاکیوں اور دنیاوی لالچ میں آ کر انہوں نے یہ معاہدہ ختم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جب یہ خبر مدینہ منورہ پہنچی کہ عرب کے مختلف قبائل قریش کی قیادت میں 10,000 کے لشکر کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو مسلمانوں کے دل کانپ اٹھے۔ مدینہ کا کل دفاعی دستہ صرف 3,000 کا تھا۔ اگر قریش شہر کے اندر داخل ہو جاتا تو عورتیں، بچے سب خطرے میں پڑ جاتے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی حفاظت کے لیے دفاعی پالیسی اختیار کی۔ ایک کھلے میدان میں لڑنے کی بجائے ایک نیا طریقہ اپنانا تھا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور مشورہ کیا۔ اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فارس سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، ہمارے ملک میں جب دشمن ہم پر حملہ کرتا تھا تو ہم شہر کے ارد گرد خندق کھود دیتے تھے تاکہ دشمن شہر کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت عملی کو بہت پسند فرمایا اور قبول فرمایا اور خندق کی کھودائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ خندق تقریباً 5 کلومیٹر لمبی، 20 فٹ چوڑی اور 10 فٹ گہری تھی۔ دوسری طرف مدینہ کی سخت سردی، بھوک، تھکن اور دشمن کا خوف، ان سب حالات میں مسلمان خندق کھود رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہاتھ میں کدال لیے صحابہ کرام کے ساتھ تھے۔ اس موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر سے کچھ کھانا تیار کروایا، جس کھانے کے اندر بکری کا کچھ گوشت اور جو تھا، جس پر ان کی اہلیہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے گا اور جا کر ان کے کان میں فرمائیے گا کہ چند لوگ لے کر آپ ہمارے گھر پہ تشریف لے کر آئیں تاکہ یہ کھانا پورا ہو سکے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اس کی دعوت دی اور فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام جماعت در جماعت ہو کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آتے اور کھانا پیٹ بھر کر سیر فرماتے اور چلے جاتے۔ یہی سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ تمام فوج نے کھانا تناول فرما لیا اور وہ کھانا جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کروایا تھا وہ کھانا ویسے کا ویسا ہی رہ گیا۔ یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خندق کھودتے وقت معجزہ۔ ایک دوسرے موقع پر خندق کے کھودتے وقت ایک بڑی چٹان صحابہ کرام کے آڑے آ گئی۔
صحابہ کرام اس کو توڑ نہ سکے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور 3 ضربیں لگائیں، اور ہر ضرب کے ساتھ نور نکلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی ضرب میں نے شام کی فتح دیکھی، اور دوسری میں فارس کی، اور تیسری میں یمن کی، لہٰذا خندق تیار ہو گئی۔ جب قریش کا لشکر مدینہ پہنچا تو خندق دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اس حکمت عملی سے واقف نہ تھے اور وہ خندق کے پار کرنے کے لیے مختلف کوششیں کرنے لگے۔ اس موقع پر ایک مشہور جنگجو جو خود کو 1000 سپاہیوں کے برابر سمجھتا تھا، خندق کو پار کر کے مقابلے کے لیے للکارنے لگا، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور ایک شدید تلوار بازی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے واصل جہنم کر دیا۔ یہ واقعہ دشمن کے لیے حوصلہ شکنی کا سبب بنا۔ اسی دوران حیہ بن اخطب بنو قریظہ کے پاس گیا اور انہیں یقین دلانے لگا کہ اب مدینہ مسلمانوں سے خالی ہو جائے گا۔ بنو قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہوا تھا اسے توڑ دیا۔ اب مدینہ اندر اور باہر دونوں طرف سے خطرے میں تھا۔ عورتیں، بچے ایک قلعے میں منتقل کیے گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک یہودی جاسوس کو خود قتل کیا تاکہ دشمن کو یہ نہ لگے کہ قلعہ خالی ہے۔ یہ اندرونی غداری مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش بن گئی تھی۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے ایک طوفانی رات بھیجی، دشمن کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کے چولہے بجھ گئے۔ سپاہیوں کے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے قریش اور بنو قریظہ کے درمیان بدگمانی پھیلا دی۔ یہ جنگ بغیر کسی بڑی لڑائی کے ختم ہو گئی اور کفار مدینہ سے واپس بھاگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر واپس بھی نہ پہنچے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ابھی ہتھیار نہ اتاریں، بنو قریظہ کی طرف پیش قدمی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا جو 25 دن تک جاری رہا۔ آخرکار انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ان کا مقدمہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا گیا، جنہوں نے فیصلہ فرمایا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا جائے۔ یہی فیصلہ تورات کے مطابق بھی تھا۔ مدینہ کے یہودی قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میثاق مدینہ کے تحت امن و امان کا معاہدہ کر چکے تھے، لیکن دل سے وہ اسلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ ان میں سے سب سے زیادہ خطرناک سازشی ذہن بنو نذیر کے پاس تھا۔ سن 4 ہجری میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں مدینہ میں 2 قبیلوں کے درمیان تنازع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ بنو نذیر کے قلعے گئے تاکہ اس جھگڑے کو ختم کر سکیں۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن بنو نذیر نے خفیہ مشورہ کیا، کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی قتل کر دیا جائے۔ ایک پتھر اوپر سے گرا کر یہ فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو خبر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر وہاں سے اٹھ کر مدینہ واپس آ گئے۔ اس سازش کے بعد مسلمانوں نے بنو نذیر کو 10 دن میں مدینہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ بنو نذیر کے قلعوں کا محاصرہ بھی کیا گیا اور بالآخر وہ خیبر کی طرف جلا وطن ہو گئے۔ لیکن یہاں کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایک اور خطرناک کہانی کا آغاز ہوا۔ بنو نذیر کے سردار نے خیبر پہنچ کر ارادہ کیا کہ اب مدینہ میں مسلمانوں کو میں چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا۔ اس نے مکہ کا سفر کیا اور قریش کے سردار ابو سفیان سے ملاقات کی اور کہا، ہم یہودی تمہارے ساتھ ہیں، اگر تم مدینہ پر حملہ کرو اور ہم اندر سے حملہ کریں گے اور ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اس موقع پر ابو سفیان نے پوچھا، کیا تمہیں محمد کے دین پر شک ہے؟ بنو نذیر کے سردار نے کہا، نعوذ باللہ، ہم ان کے نبی ہونے کے منکر ہیں۔ یہودیوں کی یہی فطرت رہی ہے، سازش، فریب اور معاہدہ شکنی۔ اب بنو نذیر کے سردار نے اور ابو سفیان نے دوسرے عرب کے قبائل کے سرداروں کو جمع کیا اور اس بات پر متحد کیا
کہ مدینہ کو مکمل طور پر سب مل کر تباہ کر دیں گے اور ختم کر دیں گے۔ اس موقع پر بنو قریظہ نے دوغلا پن دکھایا اور مسلمانوں سے جو معاہدہ کیا ہوا تھا کہ مدینے پر حملے کی صورت میں وہ شہر کا دفاع کریں گے، دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، مسلمانوں سے وفاداری نبھائیں گے، اس کو توڑ دیا۔ لیکن بنو نذیر کا سردار جانتا تھا کہ فتح کے خواب انسانوں کو وفاداری بھلا دیتا ہے۔ اس موقع پر بنو قریظہ کے سردار نے پہلے تو انکار کیا کہ کہا نہیں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا ہے، ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ لیکن بنو نذیر کے سردار نے جھوٹی قسمیں کھائیں اور کہا تم بس ساتھ دو، باہر سے ہم 10,000 کا لشکر لے کر آ رہے ہیں جو کہ مسلمانوں کو بالکل ختم کر دیں گے، اور مدینہ ہم تمہیں دے دیں گے۔ دنیا کی چمک، طاقت کا لالچ، دل میں چھپی ہوئی نفاق کی آگ، آخرکار بنو قریظہ معاہدہ توڑنے پر راضی ہو گئے۔ اب مدینہ منورہ خطرے میں پڑ چکا تھا، باہر سے 10,000 کا لشکر، اندر سے بنو قریظہ کی غداری۔ یہ مسلمانوں کے لیے موت کی گھنٹی تھی۔ عورتوں اور بچوں کو قلعوں میں بند کر دیا گیا۔ اب مدینہ دونوں طرف سے خطرے میں آ گیا تھا۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب سب دروازے بند ہو جائیں اور دنیا دشمن بن جائے، جب کھانے کو کچھ نہ ہو اور خندق کھودی جا رہی ہو، یاد رکھو خندق کھودنے والوں کا جو رب ہے وہ آج بھی تمہارے ساتھ ہے۔